الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کوئی فخر زہد و تقوی نہ غرور پارسائی، کوئی فخر زہد و تقوی نہ غرور پارسائی، مجھے سب خبر ہے میرے نفس کی کمائی. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں، بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہنا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمانے کے بعد ہمیں ایمان کی توفیق سے اور ایمان کی دولت سے نوازا. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے کارخانے میں، اللہ کے خزانے میں بہت ساری نعمتیں ہیں. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور یہ دنیا کا سارا نظام اللہ کے خزانے کی چیزیں ہیں. لیکن اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی محبوب نعمت اللہ تعالیٰ کو ایمان اور اسلام کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے، اس دولت سے نوازا ہے. ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بھلائی کی باتیں بتاتا ہے کہ بیٹا میرے رہتے ہوئے بھی اور میرے اس دنیا میں چلے جانے کے بعد تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار اور محبوب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف موقع پر مختلف باتیں بتائیں کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے اور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک صحابی ہے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے. آج میں نے وہی نصیحت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر میں تجھے 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. سب سے پہلی نصیحت اتق اللہ حیث ما کنت. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نصیحت فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور تیسری نصیحت فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ یہ تین نصیحتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بتاتا۔ اور قربان جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبتوں کے اوپر، ان کی قربانیوں کے اوپر، ان کی جانثاری کے اوپر وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ نہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ ایسے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیتے، آپ کی نصیحت اگر کان میں پڑ جاتی، جان چلی جائے، لیکن آپ کی نصیحت کبھی، آپ کی نصیحت پر عمل کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ کی نصیحت پر عمل کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے تھے۔ جان چلی جائے، لیکن نبی کی نصیحت پر عمل کو چھوڑنا انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے صلح حدیبیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے کے بعد مکہ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مکہ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ مکے سے تھوڑے دور پر پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، اور ایک آدمی کو بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ جاؤ مکہ والوں سے معلوم کر کے آؤ کہ محمد اور اس کے ساتھی، اس کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آنا چاہ رہے ہیں، کہ آپ لوگ اجازت دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجازت لینے کے لیے مکہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ مکہ والے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم محمد کو اجازت نہیں دے سکتے، ہم محمد کو اس سال عمرہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں، اتنی گنجائش دے رہی کہ اگر عمرہ کرنا ہی ہے تو آئندہ سال وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن بنا ہتھیار کے آئے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سب رشتہ دار وہاں پہ موجود تھے، ان کے خاندان والے، چچا، سب پھوپھا، سب خاندان والے ان کے موجود تھے۔ ان کے خاندان والوں نے کہا کہ عثمان، اس سال محمد اور اس کے صحابہ کو تو ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن جب تم مکہ میں آ گئے تو تم عمرہ کر کے جانا، میرے دوستو کان کھول کر سنو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو سب باتیں کہی تھی، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں وہ باتیں موجود ہیں، اور آج بھی غیر ان باتوں کو پڑھ کر کے انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ محمد کے صحابہ محمد سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر موجود ہیں، مکہ سامنے ہے، اور مکے سے ان کو اتنی محبت تھی کہ آج ہمارے دلوں کے اندر بھی اتنی محبت نہیں ہے، لیکن مکہ سامنے ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اجازت مل جانے کے باوجود اور خاندان والوں کے اصرار کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ والوں سے کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا آقا کو مکے سے دور تشریف فرما ہے اور ان کو عمرے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، اور محمد کا ادنا سا غلام آج عمرہ کر کے ان کے پاس چلے جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ سامنے تھا، خاندان والوں کا اصرار تھا، لیکن اس کے باوجود بنا عمرہ کیے وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے۔ دوسرا واقعہ یہیں پہ سن لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کیسی محبت تھی۔ مکہ والوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ محمد سے بات کر کے آؤ کہ آئندہ سال عمرہ کر لینا۔ انہوں نے بات کرنے کے لیے کافر کو بھیجا، ایک سردار آدمی کو بھیجا کہ جاؤ محمد سے بات کر لینا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، صلح کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔
اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے دہنے مبارک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ابھی دھوپ نکلتا بھی نہیں تھا کہ صحابہ اس دھوپ کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑا کرتے۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوکنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کو احساس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوکیں گے، صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ محمد کا تھوک آج میرے ہاتھوں میں آئے اور اس تھوک کو میں اپنے چہرے اور میں اپنے جسم پر ملوں۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے چہرے سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے پیر سے جو پانی ٹپک کر گرتا ہے، آسمان والوں نے دیکھا۔ اس سفیر اس صلح کرنے کے لیے جو آ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد کے اعضاء سے ابھی پانی نیچے گر ہی رہا تھا کہ محمد کے صحابہ جھٹک کر لڑ کر ایک دوسرے سے پانی لینے کی کوشش کر رہے اور اپنے چہرے اور جسم پر مل رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے محمد کے صحابہ کو دیکھا کہ آپ کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، صحابہ 100% اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس نے وہ اپنے قوم کے پاس گیا اور اپنے قوم کے پاس جا کر کہتا ہے، اے مکہ والو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں روم کے دربار میں بھی گیا، میں قیصر کے پاس بھی گیا، کسریٰ کے پاس بھی گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی گیا اور ان کے دربار میں جا کر دیکھا، لیکن آج جو میں نے محمد اور اس کے صحابہ کے اندر دیکھا، مکہ والو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ کبھی بھی محمد اور اس کے صحابہ سے مت لڑنا۔ میں کہتا ہوں کبھی بھی تم محمد اور اس کے صحابہ سے مت لڑنا، اس لیے کہ میں نے محمد کے صحابہ کے اندر وہ محبت دیکھی ہے، میں نے محمد کے صحابہ کے اندر وہ عشق دیکھا ہے، میں نے دنیا کے کسی انسان کے اندر وہ چیز نہیں دیکھی۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، بڑے بڑے دولت والوں کے پاس میرا جانا ہوا، لیکن ایسی محبت اور ایسا عشق نہیں دیکھا۔ اس لیے تم کبھی بھی اس سے مت لڑنا، اس لیے کہ اگر تم محمد سے لڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کے سوالات صحابہ سے لڑ کر محمد کے پاس پہنچنا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے، ایک کافر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پکا دشمن ہے، لیکن انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا احساس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کیسے محبت تھی۔ آج ہم انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں، آج ہم اسی محمد کے عشق کے دعویٰ کرنے والے ہیں۔ آج ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے محمد سے کیسے محبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ کیوں میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے میرے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، یاد رکھنا، جب تک میری محبت تمہارے دلوں کے اندر تمہاری جان سے، تمہارے اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحتیں ہمیں فرما رہے ہیں، آج ہمیں وہ نصیحتیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ تو ہر ساتھی لانا کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نصیحتیں، جو بھی ارشادات ہیں، اگر وہ ہمارے کانوں کے اندر پڑے، اگر ہمیں ان باتوں کا علم ہو تو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پہلی نصیحت ارشاد فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اے ابو ذر، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، جس حال میں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس بات کا احساس ہمیشہ اپنے دل کے اندر بسائے رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے
میں نے شعر پڑھا، جو کرتا ہے تو چھپ کے رہے جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے رہے جہاں سے، تجھے دیکھ رہا ہے کوئی آسمان سے۔ تو ہم دنیا والوں کی نگاہ میں چاہے ہم کتنے بھی اندھیرے میں جا کر کوئی گناہ کرے، لیکن کوئی ہے جو ہمیں آسمان سے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو ہمیں جن کی نگاہ کے اندر ہم موجود ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، مجھے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الم یعلم بان اللہ یری، اے انسانوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں ہوں؟ میں دنیا والوں سے چھپ چھپ کر گناہ کر رہا ہوں تو میں اللہ کی نگاہ سے بھی بچا ہوا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، اے انسان، یہ تیری غلط فہمی ہے، اے انسان، یہ تیری خام خیالی ہے۔ اللہ قرآن کے اندر اعلان کرتا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، سنو میں تجھے آسمان سے دیکھ رہا ہوں، سنو میں تجھے آسمان سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے قرآن کے اندر یہاں پہ ارشاد فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں انسان اپنے جان سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قریب ہوتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، کہ انسان اپنے دلوں کے اندر جو باتیں چھپائے ہوئے ہوتا ہے، انسان اپنے سینوں کے اندر جو باتیں چھپائے ہوئے ہوتا ہے، جو راز چھپائے ہوئے ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے، یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اے انسان اپنے دل کے اندر، اپنے سینے کے اندر جو باتیں تو چھپا ہوئے ہیں، میں اسے بھی جانتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم ایسے اللہ تعالیٰ سے، ایسے زبردست مالک سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ اس بات کے احساس رہے، ہمارے ذہنوں کے اندر ہمیشہ یہ خیال رہے کہ اللہ ہر وقت، ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں، جو باتیں بھی بول رہا ہوں، میری نگاہ جس کے اوپر بھی پڑ رہی ہے، اور میرے دلوں کے اندر، میرے سینوں کے اندر جو باتیں بھی آ رہی ہیں، اللہ کو وہ ساری کی ساری چیزیں معلوم ہے۔ ایک عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں کہتا ہے، عالم ما کان، جو چیزیں ہو چکی ہیں آج ہم ہیں، ہم سے پہلے جو چیزیں ہو چکی ہیں، وہ کہتے ہیں عالم ما کان، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ عالم ما یکون، جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وعالم ما سیکون، اور آئندہ کل قیامت کی صبح تک جو ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ تو اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کی قدرت کتنی بڑی قدرت ہے۔ وہ کہتے ہیں، علم لو کان علم ما لم یکن، جو چیزیں نہیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وعلم لو کان کیف کان یکون، اور جو چیزیں نہیں ہوئی اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی، دنیا کے اندر اس کا وجود ہوتا تو کیسا ہوتا، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے مالک، ہمارے خالق کتنے بڑی قدرت والے ہیں، ہم ایسے مالک کے ہوتے ہوئے، ایسے خالق کی نگاہ کے اندر ہر وقت ہوتے ہوئے گناہ کیسے کرتے رہتے ہیں؟ اسی بات کے احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کرایا کہ تم اتنے بڑے خالق کی نگاہ میں، اتنے بڑے مالک کی نگاہ میں ہو، اس لیے ابو ذر ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی یہ احساس تمہارے دلوں کے اندر سے نہ جائے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر گھڑی ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے دوست ہوتے ہیں، دوستوں کے سامنے بزرگ بن جانا، نیک بن جانا، پارسا بن جانا بہت آسان تھا، لیکن خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر، اور تنہائی میں، اندھیرے میں گناہوں سے بچنا بہت بڑا کام ہے۔ بہت مشکل ہے بچنا بادائے گنگوں سے خلوت میں، بہت مشکل ہے بچنا بادائے گنگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہنا،
دوستوں کی محفل میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ میرے دوستو، نیکی اور تقوی اور بزرگی یہی ہے کہ جب ہم تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، خلوت میں ہو، دوست موجود نہ ہو، اندھیرے میں ہو، اکیلے روم میں ہو، اس وقت اللہ سے بچے۔ اصل تقوی یہ ہے۔ ہماری جلوت ایسے ہے، دوستوں کے درمیان ہماری حالت ایسے ہے، تنہائی میں بھی ہماری حالت ویسی ہو۔ اصل تقوی اور اصل پارسائی یہی ہے۔ آج دیکھیں کہ ہر انسان کی عادت بن چکی ہے، سونے سے پہلے موبائل ضرور دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، انسان آج اپنے دن کا محاسبہ کرے۔ ہمارے اکابر رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی رات کو سوتے تھے، اور بہت دور کی بات نہیں ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ رات کو سوتے تھے، پورے دن بھر کا حساب ایک پرچی میں لکھ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے تھے، اور یہ احساس ان کے دل کے اندر رہتا تھا کہ اگر میں صبح مر جاؤں، اگر صبح میرا انتقال ہو جائے تو میرا معاملہ صاف رہے، تاکہ اس پرچی کو دیکھ کر میرے معاملے کی صفائی ہو جائے۔ ان کا معاملہ اتنا صاف رہا کرتا تھا۔ جن میں کس سے قرض لیا، کس نے قرض لیا، کس کو کیا کہا، پورا حساب کتاب ایک پرچی پر لکھ کر کے کاغذ کے نیچے رکھ دیتے تھے، اس کے بعد رات کو سوتے تھے۔ آج ہم سوتے ہیں تو صبح یہی ہر ایک کو یہی فکر رہتی ہے کہ صبح اٹھ کر یہ کرنا ہے، کسی کے دل میں یہ احساس نہیں آتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو میرا انتقال ہو جائے۔ آج ہم موت سے کتنا غافل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر موت سے کتنی غفلت آ چکی ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس نہیں آتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، دینی باتیں ہمارے کانوں میں روزانہ پڑتی رہتی ہے، لیکن ہمیں ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے ہم نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ یا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کب قائم ہوگی، ہم قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کر دی، تجھے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو نے ماں عادت کا حصہ کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ ہماری خلوت اور جلوت، لوگوں کے درمیان کا معاملہ اور تنہائی کا معاملہ، اندھیرے کا معاملہ بالکل یکساں ہونا چاہیے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ دو انسان چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں، جو انسان دنیا والوں کی نگاہوں میں سے چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں وہاں تیسرا موجود ہوتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں۔ تین انسان چھپ چھپ کر باتیں کر رہے ہیں دنیا والوں سے، اللہ فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، چوتھا اللہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ پانچ انسان باتیں کر رہے ہیں، چھٹا اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ ہم کتنے ہی تاریکی کے اندر اور کتنے ہی دنیا والوں سے بھاگ کر جائیں، میرے دوستوں اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری جلوت اور خلوت ہر معاملہ، چاہے ہم لوگوں کے درمیان رہے، لوگوں سے الگ رہے، تنہائی کے اندر رہے، انشاءاللہ ہر وقت